بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کے کچھ نئے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو ہنرمند بناتے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو مہارتیں سکھاتے ہیں، ان کو اسکل سکھاتے ہیں۔ یعنی ترجیحات لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں۔ آج کے دور میں لڑکوں سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک خاتون کی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی، ایک ماں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے تو اس سے کئی خاندان اور کئی نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ اگر ایک عورت کی تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو تو اس سے نسلیں اور خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں کہ گھر کے اندر بے حجابی تھی، بے پردگی تھی، فحاشی عریانی تھی، لیکن ایک عورت نے تبلیغی جماعت کے ایک کسی کا بیان سن کر پردہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹیوں کو سٹی اسکول بیکن ہاؤس سے اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیا، بچیوں کو عالمات بنایا، بچوں کو عالم بنایا، مفتی بنایا۔ شوہر جو اربوں پتی تھا، بہت بڑا بزنس تھا، وہ ان کے بزنس جو فحاشی عریانی کنسرٹ ڈراموں میں خرچ ہوتے تھے، اور وہی پیسہ دین کے کاموں میں خرچ ہونے لگا، تبلیغی جماعت میں خرچ ہونے لگا، مسجد اور مدارس بننے لگے، اور ان کی وجہ سے ان کے ایلیٹ خاندان جو بڑے مالدار طبقے سے تعلق رکھتے تھے سارے، وہ سارا کا سارا دین کی طرف آ گیا۔ ان کی اولادی دیندار بن گئی، تبلیغی جماعت میں جانے والے بن گئی، ملکوں جا کر دین اسلام کا پیغام پہنچانے والے بن گئے۔ یہ انقلاب کس سے آیا؟ صرف ایک عورت کی بدلنے سے، ایک عورت کی تعلیم سے۔ خیر کا ذریعہ پورے خاندان کے لیے بن گیا۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر میرے پاس پوری ایک ریسرچ پڑی ہوئی ہے، میرے سامنے پوری ایک تحقیق ہے جس میں بتایا ہے کہ آج کے دور کے اندر بیٹیوں کو ہنرمند بنائیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے، اور یہ عورت کو ایک عضو معطل سمجھ لیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، خاتون اول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ ان کی مکہ میں بہت بڑی تجارت تھی، اور کئی غلام تھے، کئی نوکرانے تھے جو پوری تجارت کرتے تھے، اور بڑی تاجرہ میں شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پیشکش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور ان کی یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، ان کا کردار خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ صحابیات میں سے اور کو دیکھ کے جنگوں میں جا کے لوگوں کی مرہم پٹیاں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث روایات مروی ہیں۔ صحابیات کے بعد تابعین کی طرف، تابعیات کی طرف آ جائے، تبع تابعیات کی طرف آ جائے، مامون رشید، ہارون رشید کی جو بیٹیاں تھیں، جو اہلیاں تھیں، ان کی طرف آ جائیں۔ جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا تاریخ اسلام میں خواتین کا ہر شعبے میں اہم ترین، بہترین، نمایاں اور روشن کردار رہا ہے۔ تحریک آزادی میں دیکھیں، پاکستان کے تحریک آزادی میں جہاں مردوں نے حصہ لیا، نوجوانوں نے حصہ لیا، اس تحریک آزادی میں خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اس کا یہ تاریخ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اسلام کسی بھی زمانے میں معاشرے کا عضو معطل نہیں رہی۔ ہر زمانے میں انہوں نے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ یہ دور ابلاغ عامہ کا دور ہے۔
ठीक है, मीडिया वार का दौर है, अपनी बात आगे पहुंचाने का दौर है, ई बिजनेस का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। आज के दौर में भी आपको बेशुमार खवातीन ऐसी मिलेंगी जो हुदूद व कुयूद के अंदर रहते हुए अपने यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, फेसबुक भी चला रही हैं, किताबें भी लिख रही हैं, जर्नलिज्म में भी काम कर रही हैं। खवातीन को चाहिए वह तमाम शोबों में जाएं, काम करें, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, जो हुदूद हैं, जो कुयूद हैं, उसका ख्याल रखें। तिल का हुदूदुल्लाहि फला तातदूहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वातीन के लिए, औरतों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो हुदूद मुकर्रर कर दिए उससे तजावुज ना करें। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो वहां पर एक लाल बत्ती जल रही होती, इसका क्या मतलब होता है कि ठहर जाओ, आगे मत जाओ, अगर आगे गए तो ट्रैफिक हादसा हो सकता है। फिर जब एक पीली बत्ती जलती है, इसका मतलब होता है होशियार हो जाओ। तो जब सब्ज बत्ती जलती है तो इसका मतलब होता है गुजर जाओ। तो ये एक हुदूद बयान किए गए। हर मुल्क का कानून होता है, उनको तजावुज, उस कानून से तजावुज नहीं किया जा सकता, उसको को तोड़ा नहीं जा सकता, वरना सजाएं होंगी। इसी तरह ख्वातीन को चाहिए कि मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए मुल्क ने जो कवानीन बनाए हैं उनकी भी पासदारी करें। अल्लाह तबारक तआला ने जो हुदूद क़ुयूद बयान की है उनकी पासदारी करते हुए आप सारे काम करें। आखिरी बात, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अपनी बेटियों को हुनरमंद बनाएं, एक आला तालीम दिलवाएं, दीनी तालीम भी दिलवाएं, असरी तालीम भी दिलवाएं। इसके साथ साथ बच्चियों को कोई ना कोई हुनर सिखाएं। घर में ट्यूशन ख्वातीन पढ़ा सकती हैं, कितनी बच्चियां हैं जो ट्यूशन पढ़ने वाली है वो सिखाएं। बच्चियों को डॉक्टर बनाएं, कितनी ख्वातीन हैं जो जच्चा बच्चे का मामला होता है, ख्वातीन की बीमारियां होती हैं, उनके लिए ख्वातीन होनी चाहिए। और कितनी तालीम, 50% पाकिस्तान में ख्वातीन हैं, उनको तालीम देने के लिए टीचरों की जरूरत है, मुअल्लिमात की जरूरत है। तो ये सारे इतने शोबे हैं। तो आप अगर बाप हैं तो अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाएं और हुनरमंद बनाएं। अगर आप शोहर हैं तो अपनी बीवी को तालीम दिलवाएं, अच्छे स्किल्स सिखाएं, महारतें सिखवाएं और हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहते हुए वो काम करें। तो आप माँ, बेटी, बहन और किसी भी औरत को दीनी असरी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दें और कोई ना कोई उनको हुनरमंद जरूर बनाएं, कोई ना कोई हुनर उसे जरूर सिखाएं। जिस तरह आप बेटों के लिए कोशिश करते हैं उससे ज्यादा बेटियों के लिए कोशिश करें, ताकि ये मुआशरा साले मुआशरा बने, ताकि खानदान की अच्छी तरबियत हो सके। खानदान की अच्छी तरबियत होगी, मुआशरा खुद ब खुद संवर जाएगा।